أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله جو کچھ بھی بھلائی پہنچتی ہے آپ کو فمن اللہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وما اصابک من سیئہ اور جو کچھ تمہیں برائی پہنچتی ہے فمن نفسک وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے وارسلناک للناس رسولا اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے وکفیٰ باللہ شہیدا اور اللہ کافی ہے دیکھنے والا۔ چنانچہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا جواب دیا ہے جو بھلائی کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جو جہاد کے میدان میں شہید ہو جاتے صحابہ تو ان جو جانی نقصان ہوتا اس کی نسبت نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی کی طرف کرتے تھے، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یاد رکھے کہ جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی برائی تمہیں پہنچ رہی ہے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اپنے جی کی وجہ سے ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر بھی خود ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو فساد ظاہر ہوتا ہے چاہے وہ دریا میں ظاہر ہو چاہے وہ خشکی میں ظاہر ہو، وہ بما کسبت ایدی الناس لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، یعنی جو ہم اپنے اعمال برے کرتے ہیں ان کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں بھی کوئی جائے گا تو وہ اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال کی بدولت نہیں جا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ ہماری کیا اوقات ہے، ہم اپنے اعمال کی کوئی اوقات یا کوئی وزن رکھیں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری جو نیک اعمال ہیں وہ کم ہیں اور برائیاں زیادہ ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ برائیوں کا بدلہ دینے پہ آئیں تو ہمیں دنیا میں آخرت میں تو دنیا میں بھی حصہ کوئی نہ ملے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت سارے گناہ تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر خود بخود معاف نہ کریں تو ہم کسی کھاتے میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کبھی زندگی میں ہمیں کوئی تنگی پہنچتی ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ جو اللہ والے ہوں یا انبیاء کرام ہیں ان پہ بھی بڑی مصیبتیں آئی ہیں تو وہ آزمائش ہوتی ہے ان کے لیے یا ان کی درجات کی ترقی کا ذریعہ بننے کے لیے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش سے محفوظ رکھے اور جو برائیاں ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ اس میں گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کا جو ہے اعلان کیا ہے کہ آپ تمام لوگوں کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، چاہے وہ اب پیدا ہو چکے ہیں یا قیامت تک آنے والے انسان پیدا ہوں گے، سب کے لیے آپ رسول ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس نبوت پر وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے، کہ تم مانو یا نہ مانو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دعا کر